السلام علیکم، میں ہوں علی عابد، پروگرام کی اینکر پرسن منیز جہانگیر آپ کو بتائیں کہ تعطیل پر ہیں، لہٰذا پروگرام کی ذمہ داری میں ہی ادا کروں گا۔ ناظرین، گزشتہ روز تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا 1 سال مکمل کیا، جسے اصلاحات پر مبنی سال بھی قرار دیا گیا، لیکن اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون نے اس 1 سال میں حکومتی کارکردگی کو 0، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھیانہ خواب سے تعبیر کیا۔ لیکن آج جو ہی دوسرے سال کا آغاز ہوا تو اس کا پہلا روز انتہائی اہم پیش رفت کے ساتھ نمودار ہوا، اور وہ سوال جس کا جواب سب کو درکار تھا، شدت سے انتظار تھا، آج نوٹیفیکیشن کی صورت میں سامنے آئی گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے منصب کی مدت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم نے اپنا یہ آئینی اختیار استعمال کیا ہے اور خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب ایسے میں کئی سوال ہیں جو جواب طلب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن کتنی سودمند ثابت ہوگی اور اس تسلسل کا اوورآل امپیکٹ کیا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایک ایسا موقع جب سرحدوں پر خطرات منڈلا رہے ہیں، افغان امن معاہدہ اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے۔ تیسرا یہ کہ کیا سول ملٹری تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، اور آخر میں سب سے اہم سوال یہ کہ اہم فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اب داخلی اور سیاسی استحکام کی جانب پیش قدمی کب ہوگی؟ تو یہ ہیں وہ سوالات جن کے جواب آج ہم حاصل کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پینل موجود ہے، آپ کو بتا دیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈ ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، جبکہ ان کے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری، اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے بائی ٹیلی فون لائن رانا مبشر صاحب، اور اس سے تھوڑی دیر بعد دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ طلعت مسعود صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں، جو آج اتنا بڑا فیصلہ دیکھنے کو ملا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ کشمیر اور افغانستان کے تناظر میں یہ جو ایکسٹینشن دی گئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، کتنی سودمند ثابت ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میرے خیال میں جو وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ان کو ایکسٹینشن ملی ہے وہ تو یہی ہے کہ کشمیر کا معاملہ ایسا تھا جس طریقے سے ہے اس وقت، اور وہاں جس قسم سے آزادی کی مہم چلی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے جو اس وقت تعلقات ہیں اور اس خطرناک موڑ پر ہیں، اور اس کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں انڈیا کی، یہ دیکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں افغانستان کا جو معاملہ ہے، چونکہ افغانستان کا اپنے کو تو علم ہے اور سب کو علم ہے کہ اس وقت طالبان اور امریکہ کی جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں بہت ممکن ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ بھی ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسری چیز یہ ہے، اور وہ میرے خیال میں وہ بھی بہت اہم ہے، کہ جو اعتماد ہے پرائم منسٹر صاحب کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، اور دونوں میں جس قسم سے ہم آہنگی رہی ہے اور سوچ میں اور پالیسیز میں ہم آہنگی رہی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے خیال میں پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ حالانکہ دیکھیے، ایسے دیکھا جائے تو پروفیشنل آرمیز میں یہ بہت ہی ایک غیر معمولی اقدام ہے، اور پاکستان میں صرف ایک دفعہ جنرل کیانی کے وقت ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی، جو کہ کوئی خاص اتنی کامیاب نہ رہی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ملک کے لیے سودمند ثابت ہو، اس لیے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو منصب ہے وہ بڑا ڈیمانڈنگ منصب ہے، اس میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ بڑی انرجی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ فوج میں ہوتا یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کی بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بڑے پروموشنز بھی ہوتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پروموشنز جن کے متاثر ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی کچھ اور موقع دیا جائے گا، اور ان کی زیادہ تر پروموشن جو ہیں وہ نہیں روکی جائیں گی۔ صحیح ہے، یہ تمام چیزیں میرے خیال میں ضرور سوچی گئی ہوں گی، اور اس کے بعد ہی ہم یعنی سب جگہ سب چیزیں دیکھی گئی ہوں گی، اس کے بعد اتنا اہم ترین فیصلہ لیا گیا ہوگا۔ رانا مبشر صاحب، اب ذرا آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ رانا مبشر صاحب پہلے وہ جرنلسٹ ہیں، پاکستانی بھی بلکہ دنیا کے وہ پہلے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 10 ماہ گزارے ہیں 2005 اور 6 کے درمیان۔ باقی اگر میں کچھ غلط ہوں تو وہ کریکشن کر دیں گے۔ رانا صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے۔
پی ٹی آئی حکومت کا دوسرا سال پہلا دن اور انتہائی اہم فیصلہ لیا گیا ہے، اور جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ کشمیر کے تناظر میں، افغان امن عمل کے تناظر میں یہ انتہائی اہم فیصلہ لیا گیا ہے۔ دیکھیں کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے نا جی، کنٹینیوٹی نہیں رہتی. کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے نا اگر گیا تو ہر آدمی ہر چیف کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طریقے سے وہ ورکنگ کرتا ہے. میں ذرا سادی آسان اردو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آسان لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ویورز کو کہ ٹھیک ہے پالیسی ایک ہی رہتی ہے لیکن اس پالیسی کو امپلیمنٹیشن جو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہر چیف کا. اچھا، ایک آؤٹ لائن ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو لے کے کیسے آگے چلنا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے، ہر آدمی ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلتا ہے، ہر چیف ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلتا ہے. صحیح ہے. ناؤ آپ دیکھ لیں مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب کا طریقہ مختلف تھا کام کرنے کا، ضیاء الحق صاحب کا طریقہ مختلف تھا کام کرنے کا. اس کے بعد جناب جو بھی چیف آئے ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے کام کرنے کا. صحیح ہے. سو کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے وہ کسی حد تک متاثر ہوتی ہے اگر نئے چیف آ جائے، کیونکہ اس کو نئے چیف کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں 4-6 مہینے لگ ہی جاتے ہیں. صحیح. اور وہ جب تک سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور اس کو جب تک وہ اپریہینڈ کرتے ہیں ساری چیزوں کو، اس وقت تک 6 ماہ کا 4 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے. اس کو جنرل صاحب میرے سے ایگری کریں گے اس چیز پہ، وہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب وہ جو سیٹل ڈاؤن ہوں گے ہم وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. سچویشن ہماری ڈفرینٹ ہے اس وقت. سچویشن یہ ہے کہ ایک یہاں پہ نیبر ہے ہمارا جس کا نام انڈیا ہے، موڈی جو ہے ایک بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آئی پرسنلی تھنک ہی از اے سائیکوٹک پیشنٹ، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے موڈی، وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے مطلب کہ وہ نیوکلیر کی کبھی باتیں کرتا ہے کہ جناب میں نیوکلیر اسٹرائک پہلے کر دوں گا، اس کا ڈیفینس منسٹر کے تھرو اس کے بیانات آ جاتے ہیں اور تھنگز لائک دیٹ، یو نو از گون لٹرلی کریزی. اور اگر اس قسم کی چیزیں دیکھی جائیں، اور لائن آف کنٹرول تو خیر روز کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ لائن آف کنٹرول پہ جو رانا صاحب جس طریقے سے ابھی 3 مہینے پہلے، کیونکہ نومبر میں مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، 3 مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا اور جیسے کہ آج نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ بتائیے گا بھارت اور افغانستان کے ایشو کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا یا پھر انسٹیٹیوشنلی بھی کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور تھوڑا بہت پہلے فیصلہ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھ رہے ایک اسکیڈول بن جاتا ہے، اگست کے اینڈ میں ایک اسکیڈول بن جاتا ہے، جو بھی چیف ہوتا ہے اس کے جانے کا جب وقت آتا ہے ایک اسکیڈول بن جاتا ہے، اس کو ڈائن آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ایک اسکیڈول ہوتا ہے، وہ اسکیڈول پھر فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، جا کے وہ ڈائن آؤٹ ہوتا ہے. میں آسان اردو میں بتاؤں، فیئر ویل وزٹس ہوتے ہیں اس کے، وہ اس نے جا کے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پہلے انہوں نے کر دیا. عمران خان صاحب بھی ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کیا ہے. عمران خان صاحب نے انسرٹنٹی سے بچایا ہے. ایک انسرٹنٹی ہو جاتی، جا کے پتہ چلتا جناب کہ باجوہ صاحب وہاں پہ فیئر ویل اٹینڈ کر رہے ہیں، تو پھر ایک فوج بھی اندر بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگلے نیکسٹ چیف کون ہوگا. 3-4 نام جو سامنے جائیں گے پرائم منسٹر کے، وہ کیا ایک لمبی ایکسرسائز ہے. تو وہ اس سے بچنے کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے آئی وڈ سے، اور بڑا اچھا فیصلہ کیا عمران خان نے بھی. اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ عمران خان صاحب سے آج سے تو میرے خیال میں 6-7 ماہ پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے؟ تو یو نو کوٹ اینڈ کوٹ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو دینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں باجوہ صاحب لیں گے یا نہیں لیں گے. سو مطلب یہ آپ کو اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں میں کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت بھی چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، لیکن ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ شاید باجوہ صاحب اس چیز کو پتہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ یہ اوور نائٹ تو سارے ڈیسیژن نہیں ہوتے. پتہ نہیں باجوہ صاحب کو کنونس کرنے میں عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی ٹائم لگایا ہوگا، ان کو کنونس کیا ہوگا. اب تو خیر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور اب چونکہ تسلسل ہوگا قیادت کا، تو اوورآل امپیکٹ کیسا ہوگا یہ اب ہم جان لیتے ہیں، بات کرتے ہیں. طارق چودھری آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورآل امپیکٹ کیسا رہے گا، آنے والے دن رہیں گے؟ دیکھیں جس طرح آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں اور سب کا اس بات پہ اتفاق رائے ہے، جس طرح سب تجزیہ نگار اس ایک پیج پر ہیں اس معاملے میں کہ اس ڈیسیژن کا ایک اچھا مثبت جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکسٹینشن کی باتیں تو چل رہی تھی بہت عرصے سے. جب سے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت بنی ہے
تو یہ ایک موضوع بحث تھا. اگر تو 5 اگست سے پہلے کے جو حالات تھے ان حالات میں اگر ایکسٹینشن ہوئی ہوتی تو پھر شاید ہم اس کو کسی اور طریقے سے لیتے, اور طریقے سے بات چیت کر رہے ہوتے, اس کے ساتھ کچھ اور پہلو وابستہ ہوتے اور شاید اس پہ تنقید بھی ہوتی. لیکن 5 اگست کے بعد جب مودی جی نے اچانک ایک ایسا غیر آئینی اقدام کیا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ پورا ریجن جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اس میں کیوس ہے بلکہ ایک جنگ کا خطرہ اس کے اوپر منڈلا رہا ہے, تو اس صورتحال میں تو ہم اس کو بالکل مثبت طریقے سے اور طریقے سے دیکھیں گے. اگلے چند ماہ جو ہیں ظاہر ہے کرٹیکل ہیں, اور جس طرح سے ان کے بڑے ذمہ دار ترین ان کے عہدیدار وزیر دفاع, وزیر خارجہ اس طرح سی باتیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو ایٹمی حملہ پہلے نہ کرنے کی ایک پیکٹ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے, تو اس کو ریویو کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور جغرافی چینج کرنے کی بات اور ایک آئیڈیالوجی کو مسلط کرنے کی بات اس ریجن میں, تو اس میں تو یہ ڈیفینیٹلی پھر اس کے مثبت اثرات ہوں گے, اس لیے کہ ایک ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے, اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے صرف ہمارے ایسٹرن بارڈر کے حوالے سے نہیں ہو رہی. ایک بہت بڑی طاقت جو کہ 2002 سے 19 سال سے اس ریجن میں ہے وہ وڈرال چاہتی ہے. اب اس وڈرال کو سموتھ بنانے کے لیے, اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اس ریجن میں جس طرح کے حالات درکار تھے 5 اگست کے بعد وہ اس طرح کے حالات نہیں رہے. اب اگر حالات کو اسی طرح رکھنا ہے تو اس کے 2 طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان جس کے ایسٹرن بارڈر پہ ٹینشن ہے وہ ان قوتوں کو جو کہ ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں انوالو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو, تو ان کو پھر بات کرنی پڑے گی 2 لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے بھی, اور ساتھ ساتھ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے یہ دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور ہم پوری طرح تیاری میں بیٹھے ہیں, اور ایک جو پہلے سے انہوں نے پالیسی بنائی ہوگی اس پالیسی کو لے کے چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے یہ بڑا ایک اس کا امپیکٹ مثبت ہوگا. باقی اگلے 3 سالوں میں کیا ہوتا ہے, اس میں جلال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کون سا فیصلہ کس طرح جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا. پاکستان میں ماضی میں ایکسٹینشنز کی پوری ایک ہسٹری ہے. کینی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی, اس سے پہلے تقریباً 9.5 سال جو پرویز مشرف صاحب تھے انہوں نے بھی کنٹینیو کیا تھا, ظاہر وہ بھی ایک طرح کی ایکسٹینشن تھی. ضیاء الحق صاحب نے تقریباً 11.5-12 سال انہوں نے حکومت کی صدر کے طور پر بھی اور ساتھ آرمی چیف کے طور پر بھی. تو وہ سارے حالات ہم ان فیصلوں کو اس وقت کے حالات کے مطابق انالائز کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ درست تھے یا غلط تھے. اب یہ جو 3 سال کی ایکسٹینشن ہے اس کو بھی ہم آنے والے دنوں میں اس کو انالائز کریں گے کہ اس پہ کہاں کہاں اس کے اثرات کیسے پڑے. بالکل آنے والے دنوں میں بہت سی چیزوں کو انالائز کرنا ہوگا, لیکن سب سے اہم سوال اب یہ بھی ہے کہ سول ملٹری تعلقات جو اس وقت سب سے بہترین سطح پر قرار دیے جا رہے ہیں, آنے والے دنوں میں مزید کتنے بہتر ہو سکتے ہیں. تو جنرل صاحب یہ سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے جو سول ملٹری تعلقات جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ ایک پیج پر ہیں, 70 سالوں میں ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جیسا ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوں گے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور کامیابی ہے ایک لحاظ سے کہ سول اور ملٹری قیادت میں آپس میں باہمی اعتماد بہت گہرا اور اچھا ہے. تو یہ ایک بڑی مثبت ایک پیش رفت ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں سول یعنی سیاست جو ہے پاکستان کی, کیا وہ اس طریقے سے صحیح سمت پر جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کے سیاسی جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنی اپوزیشن سے یا پارلیمنٹ میں جس طریقے سے دلچسپی لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں بھی بہت پاکستان کے لیے اہم ہیں. جس طریقے سے سول ملٹری تعلقات بہت اہم ہیں, اسی طریقے سے پاکستان کی سیاست کو اچھے سمت میں اور اس کی اچھا فاؤنڈیشن رکھنا بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ بڑی کمزور رہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کے اچھے تعلقات ہیں, اس سے جمہوریت میں تقویت آنی چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا کرائٹیریا ہے. اگر تقویت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ نہ صرف فوج اور ملٹری کے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں اور آپس میں اعتماد بڑھاتے ہیں, بلکہ جمہوریت کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ سوال ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ 3 سال میں کس طریقے سے جمہوریت بھی مضبوط ہوتی ہے یا جمہوریت جو ہے اس وجہ سے کمزور ہوتی ہے کہ زیادہ پرائم منسٹر صاحب کی توجہ جو ہے وہ فوج کی طرف ہے نہ کہ
पार्लियामेंट पर जोर दिया जा रहा है या अपोजिशन के ऊपर से ताउन हासिल किया जा रहा है? ठीक है, राना साहब कह रहे हैं कि अगले 3 साल मजीद ये भी बताएंगे कि जमहूरियत इससे मजबूत होती है, रियासती पिलर्स मजीद मजबूत होते हैं, या फ़कत जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म और फौज एक पेज पर हैं, इसका फ़ायदा जो है वो ओवरऑल जो है वो सामने आए? आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है मजीद मजबूत होंगे, ताल्लुकात भी मजबूत होंगे, और जिस तरीके से इस्तेहकाम की बात हो रही है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए हर हवाले से, वो भी आएगा? देखिए अली आबिद, हमारे जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं ना, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, वो जाया करते थे अमेरिका और जाके प्रेसिडेंट से मिला करते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट से जाके मिला करते थे और उनको जाके कहा करते थे जनाब कि फौज बड़ा तंग कर रही है सानू, और फौज का जो आर्मी चीफ है वो हमें बड़ा तंग कर रहा है। अच्छा। तो आप जरा अपना को वेट थ्रो करें, को सर्च करें, को हमारी जान छुड़ाएं जनाब। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपकी फौज जो है और वो आपके प्राइम मिनिस्टर जो है, हुकूमत जो है, दोनों एक पेज पे है। तो वो जो एनर्जीज वेस्ट होती थी, जो टाइम वेस्ट होता था कि दोनों के दरमियान एक हार्मनी हो, यानी कि फौज और हुकूमत के दरमियान एक पेज पे हो, वो खत्म हो गया है। उसमें एनर्जीज वेस्ट नहीं होती, और पिछले 1 साल से तो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी अच्छी रैपो है बाजवा साहब के साथ, बाजवा साहब की बड़ी अच्छी रैपो है उनके साथ। तो वो जो एनर्जीज जो वेस्ट होती थी, टाइम जो वेस्ट होता था, वो नहीं हो रहा। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यानी कि हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं, देखें इकॉनमी तो डॉक्यूमेंटेशन तो करनी थी, ठीक है, किसी न किसी स्टेज पे करनी थी आपने, तो वो आपने की है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर कोई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, वो उसके अंदर फ्लॉज है, उसके अंदर इश्यूज हैं, लेकिन वो एड्रेस हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली वो एड्रेस हो जाएंगे। सही। लेकिन एक लाइन तो आपको मिल गई है ना, एक लाइन पे तो आप चलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि आपके पूरे रीजन में जो हालात है ना, वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और पूरा रीजन जो है उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक तो चीज सबको पता है जनाब कि नया ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान फॉर दैट मैटर, यस एंड नो, वो है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इंडिया है, इंडिया जो है उसके पीछे अपनी कुव्वतें हैं, उसके साथ और कुव्वतें हैं, वो चाहती हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे जनाब रीजन में असर्ट करे। अब इंडिया रीजन में असर्ट करता है नहीं करता है, ऑन द अदर हैंड चाइना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैं एक डिफरेंट, बिल्कुल आपने जो दोस्त ममालिक की बात की है, इस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 1 साल में इमरान खान साहब अरबों अमेरिका गए हों या फिर चाइना गए हों, तुर्की गए हों, आर्मी चीफ भी कमोबेश हर वक्त ही हमने देखा कि वो उनके साथ हुआ करते थे। तो ये जो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो मजीद मजबूत हुए हैं, उनमें आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का भी एक बड़ा अहम रोल है। तो इस पर भी बात करनी है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो इसी पर बात करूंगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारिक चौधरी, अब जरा मैं आपकी तरफ आता हूं, आप जरा ये बताइएगा, पाक चीन ताल्लुकात हो, पाक तुर्क ताल्लुकात हो, या पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात हो, या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, जो काफी अरसे बाद सर्द मोहरी खत्म हुई है, अभी जब इमरान खान साहब ने दौरा किया और उनके साथ कमर बाजवा साहब भी मौजूद थे, आपको क्या लगता है अब आने वाले दिनों में चूंकि क़यादत का तसलसल जारी रहेगा, मजीद मजबूत होंगे, एक अच्छा मैसेज गया होगा उन लोगों को? देखिए, असल इशू ये है, जिस तरफ इशारा किया था जनरल साहब ने, कि ये जो हालात हैं, ये जो तसलसल है, ये जो एक पेज पर होना है, उसका मुल्क को क्या फ़ायदा होता है आने वाले दिनों में। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जनरल साहब साथ जाते हैं, तो इससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब जाते थे यमन के मामले में, ईरान और सऊदी अरब का जब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, तो राहिल शरीफ भी साथ जाया करते थे। इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ इकट्ठे बाहर के मुल्कों में गए हैं। देखना यह है कि ये जो हमआहंगी है, ये जो तसलसल है, उससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इससे पहले भी बहुत दफ़ा, अभी हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार के सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, बड़ी अच्छी है, एक पेज पर है। ये अगर आपने देखा होगा कि 2002 के इंतखाबात के बाद जब मुस्लिम लीग काफ इक़्तिदार में आई थी, तो जमाली साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी एक पेज पर थे, और वो खुद अपनी मर्जी से लेके आए थे उनको, उनकी सरपरस्ती की गई, इलेक्शन जिताया गया, और जमाली साहब के पास एक वोट था ज़्यादा, वो प्राइम मिनिस्टर बने।
ان کے ساتھ معاملہ نہ چل سکا. پھر اس کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے, وہ کام کرتے رہے, وہ بھی مثالی تعلقات تھے. تعلقات مثالی ہوتے ہیں اداروں کے اور افراد کے, لیکن بعض اوقات ڈائنامکس ایسے پیدا ہو جاتے ہیں, حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اندرونی یا بیرونی, جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اس ہم آہنگی کا. اب ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, یہ جو ایکسٹینشن ہے, اور جو آنے والے 3 سال ہیں, کیا ان 3 سالوں میں یہ جو ہم آہنگی ہے اس کا ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کتنے ادارے مضبوط کیے جا سکتے ہیں, اکانومی. دیکھیں یہ جو انڈیا والا معاملہ ہے یہ ایک شارٹ ٹرم ہمارا ایک گول ہے, چیلنج ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ یہ چیلنج جو ہے اس سے ہم نمٹ جائیں گے, اس سے عہدہ برا ہو جائیں گے اگلے چند ماہ میں. اس کے بعد بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اور پاکستان کے حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس وقت جو ہے وہ کچھ مہینے پہلے قومی ترقیاتی کونسل بن چکی ہے, پرائم منسٹر اس کے ہیڈ ہیں, آرمی چیف اس کے ممبر ہیں, اور دیگر اس کے جو ہمارے اقتصادیات سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب ان سب لوگوں کا ایک پیج پر, ایک صفحے پر, ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر قومی دفاعی اور اقتصادی فیصلے کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب ان سے ہم ثمرات حاصل کر سکیں, جب اس کو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. حکومت نے تو کل کہا کہ یہ جو 1 سال تھے یہ اصلاحات کا 1 سال تھا, اب جو ہے وہ تعمیر کا سال ہوگا جو دوسرا سال ہے. بالکل درست ہے, اصلاحات کا سال گزرا. یہی میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ جو اگلے اصلاحات کے بعد تعمیر کا جو پیریڈ ہے, اور تعمیر کے بعد اس تعمیر میں جا کے اس تعمیر کا فائدہ اٹھانے کا جو پیریڈ ہے, اس سے کس حد تک ہم کتنے حد تک 10%, 20%, 50%, 90% یا 100% کتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اصل چیلنج یہ ہے. صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا, آپ یہ بتائیے گا جو داخلی استحکام ہے یقیناً وہ سب سے بڑھ کر ہے, سیاسی استحکام اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس وقت کہیں نہ کہیں بات کیسی بھی ہو, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی استحکام نہیں ہے, اور اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ داخلی استحکام بہتر طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آنے والے دنوں میں کچھ اس سلسلے میں مثبت خبریں آئیں گی آپ کو لگتا ہے؟ یہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, پاکستان کی نہ تو اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے, نہ پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے کوئی دنیا میں کوئی ملک جس میں جمہوریت مضبوط نہیں ہے وہ ترقی نہیں کی ہے اس نے. جتنے بھی ممالک اس وقت ترقی یافتہ ہیں ان کی جمہوریت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. انڈیا کی ایک پوزیشن جس کے باوجود کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی اتنی غلط پالیسیز ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک جمہوری ملک سمجھا جاتا ہے اور اس کے جمہوری ادارے کم سے کم ماضی میں نسبتاً بہتر تھے, اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دنیا اس کی بڑی تعریف وغیرہ کی جاتی ہے اور ایک مثال دی جاتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی بڑے جمہوری ہیں. پاکستان کی سیاسی پارٹیز کو یہ چاہیے کہ اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو اوور کم کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے, اور جو فارن پالیسی ہے, جو اقتصادی پالیسی ہے, اس میں ایسی پالیسیز اختیار کریں جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز اور جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں بھرپور طریقے سے یہ لوگ اپنا کردار نہ ادا کریں. اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی کی جو لیڈرشپ ہے, بلکہ پوری ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ایئر فورس کی ہو یا نیوی کی ہو یا آرمی کی, ان کا انپٹ یا چیئرمین جوائنٹ سٹاف کا خاص طور سے ان کا انپٹ بہت ضروری ہوتا ہے. ہر ملک میں آپ نے دیکھا کہ فوج کا انپٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور ایسے ملک جن کی سیکیورٹی جو ہے وہ مسلسل تھریٹن رہتی ہے. 72 سال سے پاکستان کی سیکیورٹی ہمیشہ تھریٹن رہی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا ایک بڑا کردار رہا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا کردار بہت اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا, اپنی اپوزیشن جو ہے وہ صحیح کردار ادا کرے, جو پارٹی ان پاور ہے وہ بھی یہ کوشش کرے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو لے کر چلے ان معاملات. یعنی کہ سیاسی استحکام ہر صورت ہوگا, حکومت کو کسی بھی صورت لانا ہوگا اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. غضنفر صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سوچ کب سے پائی جا رہی ہوگی کہ ایکسٹینشن دینی ہے, اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے استحکام آئے گا, لیکن جیسے کہ ابھی طلعت مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ داخلی استحکام آنا چاہیے, سیاسی استحکام آنا چاہیے, اگر یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی تو اوورآل امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا.
ظاہر ہے سیاسی اور داخلی استحکام تو بڑا ضروری ہے، لیکن جو آپ نے پہلے بات کی کہ جی وہ کب سے سوچا جا رہا ہوگا کہ ایکسٹینشن دی جائے، تو میرا خیال وہ جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں اس میں تو یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 2 مہینے کی ڈیولپمنٹ جو ہیں اس خطے کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے جیوگرافیکل بارڈر کے باہر، ایک تو افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک پیس پروسیس کا آغاز ہوا جس میں پاکستان نے اپنی انپٹ بھی دی اور فزیکل کوششیں بھی کی، اور وہ ہے ریلیٹڈ اس خطے کے امن سے کہ اگر امریکن فورسز یہاں سے ایکولیشن فورسز جاتی ہیں تو نیچرلی وہ جو طالبان کی ایک ڈیمانڈ ہے اگر وہ پوری ہوتی ہے تو وہاں پہ جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس میں پاکستان نے کوشش کی کم از کم کچھ اور نہ ہو تو دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس سے بات چیت کر لیں۔ ایک تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال جو اس کی آپریشنل نیسیسٹی جب آپ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں جو کو آپ کہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے ایونٹ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کی جو آرمی چیف کو اگر آپ ریلیٹ کریں گے تو وہ جو اس کی جو آپریشنل نیسیسٹی بڑی وہ ہے یہ پچھلے دنوں سے جو نریندر مودی کے آنے کے بعد دوسرے ٹینیور میں آنے کے بعد جس طرح بارڈر میں لائن آف کنٹرول پہ ایسکلیشن ہو رہی ہے، لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور وہ اس فائرنگ کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ فائر ہوتا تھا تو میکسیمم آپ کہیں کہ آٹومیٹک ہتھیاروں میں MG-1A3 مشین گن اس قسم کے ہتھیار استعمال ہوتے، اس دفعہ اس کے اندر موٹرز کی انپٹ ہو گئی ہے، تو اس میں ایون جو لائٹ آرٹلری ہے اس سے بھی انہوں نے فائر کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اور جو ڈیولپمنٹ آئی کہ مظفر آباد اور نیلم کے علاقے میں کلسٹر بام بھی گرائے گئے اور وہاں آپ UN آبزرور کو بھی لے کے گئے آبزرور کو۔ اس کے بعد پھر مختلف مقام ٹائم پہ جو انڈین آرمی چیف کی طرف سے جو آپ نے وار مانگنگ اسٹیٹمنٹ دیکھی، ریسنٹلی 370 کو کویل کرنے کے بعد چلو 370 یا 35 ایک کو آپ نے ختم کرنا تھا تو وہ انڈیا کے اندر کے معاملے کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اگر وہ ہیل باؤنڈ تھے اس چیز سے، اور وہاں پہ ایک فار رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے جس میں ہندوتو اور سیفرون ٹیررزم ڈومینیٹ کر رہا ہے انڈیا کی پوری سیاست کو، اور لنچنگ تک ہو رہی ہے جانوروں کے نام پہ، تو وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز پاکستان کے لیے اور کنسرننگ ہے وہ ہے جو ایڈیشنل انڈکشن ہے فورسز کی جس میں 40,000 کہے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ٹوٹل کیلکولیٹ کریں اور RSS کے ان گنڈوں کو بھی لگائیں جن کو CRPF کی یونیفارم میں بھیجا جا رہا ہے تو یہ فگر جو ہے یہ کوئی 80,000 سے اوپر چلی جائے گی۔ آلریڈی 8 لاکھ آرمی وہاں پہ موجود ہے، پاپولیشن ٹو آرمی ریشو نکالیں تو آج آپ کو 7 سیویلینز کے پیچھے، 7 لوگوں کے پیچھے، 7 عورتوں کے پیچھے، 7 بچوں کے پیچھے ایک فوجی گن تانے کھڑا نظر آئے۔ اب وہ جو فورسز اندر گئی ہیں اس میں یہ RSS ریلیٹڈ ایلیمنٹ تو وہاں پہ ظلم جو انہوں نے بربریت کرنی ہے، جو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کرنی ہے۔ غضنفر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن کی خبر ہے یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے، یہ جو اس وقت سرحدی ٹینشن ہے جو بھارت کی صورتحال ہے مین وہ آپریشنل نیسیسٹی سے زیادہ ریلیٹ کر رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے اندر اس میں کہنا چاہوں گا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی جس میں اگر جنگ قمر جاوید باجوہ کو دیکھیں تو انہوں نے آ کے جب آپ کی ایجنسیز میں ختم ہو گئی تھی اپنا وار تو انہوں نے ایک آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد تھا کہ آپ کے اربن ایریاز میں جو سمپلسائزرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو سافٹ ویئر ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ پناہ لے سکتے ہیں ان کو ٹیک، اور اس کے لیے بہت IBOs ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، لیکن میرا خیال ہے یہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ تو چلتی رہے گی رہتی ہے، ابھی پاکستان میں ابھی اور ضرورت رہے گی اس کی، اس کو کوئی بھی لے کے چل سکتا ہے، کوئی بھی آرمی چیف ہو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کانسیپٹ کو سمجھنا، لیکن یہ جو آپریشنل ریکوائرمنٹس آپ کی ایمرج ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ افغان پیس پروسیس کے حساب سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں قمر جاوید کیونکہ یہاں پہ ٹرائی پارٹنر سمٹ ہے، جو تینوں ملکوں کی افواج ہیں ان کی ریگولر میٹنگ ہوتی ہے، کولیشن فورسز کمانڈر، افغان فورسز کمانڈر، پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں یا ان کے جو ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، تو میرا خیال یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی آپریشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور کچھ میرا خیال دنیا کے امن کے حساب سے بھی ایک یا خطے کے امن کے حساب سے بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ صحیح، خطے کے امن کے حوالے سے ریکوائرمنٹ تھی اور آپریشنل ریکوائرمنٹ بھی تھی جبھی جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ اب ذرا کچھ سیاسی حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ طارق، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں،
اب ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا کوشچن مارک تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی تو کون آئے گا، اور ملے گی تو کب ملے گی. بہرحال آج فیصلہ ہو گیا کہ اب قیادت کا تسلسل جاری رہے گا. یہ بتائیے گا اب حکومت کو کئی جو ہے وہ پہاڑ جو سر کرنے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ استحکام کا ہے. ملک میں معاشی استحکام لانا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، اور عوام کے اندر ایک یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی، اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے، صرف اعلان تک نہیں، عملی اقدامات بھی سامنے آنے چاہیے. دیکھیں، ہم سب لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سیاسی استحکام اور کنٹینیوٹی. اکثر ہم یہ لفظ استعمال کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. یہ بظاہر تو ایک فریز ہے، لیکن اس کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جہاں پر خلفشار ہو، جہاں پر انتشار ہو، افراتفری کی کیفیت ہو، آپس میں اندرونی لڑائی ہو، وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور جہاں پر انویسٹمنٹ نہ آئے، جہاں پر اعتماد نہ ہو انویسٹر کا، اندرونی اور بیرونی انویسٹر کا، وہاں پر خوشحالی نہیں آتی. اس ملک سے تیل نکل آئے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وینزویلا جو ہے اس میں بہت تیل نکلتا ہے. بالکل. نائجیریا وہ 7واں بڑا ملک ہے دنیا کا جہاں تیل نکلتا ہے، لیکن سیاست ہم سے زیادہ ہے. تین دن وہاں پر 4 دن لوگوں کو پیٹرول نہیں ملتا، اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کے جو پولیٹیکل مسائل ہے اس ملک نے ابھی تک حل نہیں کیے. نارتھ جو ہے ساؤتھ سے لڑ رہا ہے، سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، مسلمان اور کرسچن لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. جب تک ہمارے ہاں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک ہو کے نہیں چلیں گے، اور ایک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح سب متحد ہو جائیں. ایک جو قومی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ اکٹھے ہونے پڑے گا. اس کے بغیر آج 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد شاید ایسی کی ایسی سچویشن رہے. ایک جو قومی اتفاق رائے پیدا کر کے، جس طرح ہمارا ایٹمی پروگرام پر ہمارا اتفاق رائے تھا، جس طرح ہمارا کشمیر پالیسی پر اتفاق رائے ہے، جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں. اگر ساری قوم کو ایک پیج پر نہ لایا گیا، اور اس کے لیے آپ سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اس کے لیے پہل جو ہے وہ حکومت کو کرنا پڑتی ہے، چونکہ حکومت جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہی لوگوں کو انگیج کر سکتی ہے. ان لوگوں کو جن لوگوں پر اس میں اگین بات کہ احتساب پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی کو احتساب ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے. افراد جو ہیں وہ کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں جو کہ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے، ان کو انوالو نہیں کریں گے، تو شاید یہ خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. وسیع تر مفاہمت آپ کو پیدا کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی استحکام کی جانب جو ہے وہ ہم سفر طے کریں گے. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طریقے سے طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام ہر صورت لانا ہوگا، جیسے کہ انہوں نے نائجیریا کی مثال تھی، وینزویلا کی مثال تھی. ہر چیز صرف اور صرف پیسہ آنے سے نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ تبھی ہوگی جب سیاسی استحکام آئے گا، اور اس کو ہر صورت لانا ہوگا حکومت کو. جی بالکل. دیکھیے، سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور ملک جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں، سرمایہ اپنا لاتے ہیں، ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ایک تو ان کی حفاظت ہو سکے، وہ لوگ جو ہیں کوئی شکار نہ بنے ٹیررزم وغیرہ کا. اس کے علاوہ ان کا جو پیسہ ہے وہ سیف ہو اور یہاں کرپشن وغیرہ نہیں ہو. تو یہ تمام چیزیں بھی بہت اہم ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ بغیر سیاسی استحکام کے آپ کبھی نہ اقتصادی معاشی ترقی کر سکتے ہیں، نہ دوسرے ممالک سرمایہ آپ کے ملک میں رکھیں گے، اور نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو، اور تمام بیوروکریٹس جو ہیں ان کو سیاست سے بالادست ہونا چاہیے، ان کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک ضروری بہت ایک اہم پہلو ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہماری سیاسی جو پارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو حکومت کی پارٹی ہے اس کی کارکردگی ایسی ہو کہ لوگوں کو اس کے اوپر اتنا اعتماد ہو، اور وہ پھر اس طریقے سے لیڈ کر سکے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 72 برس سے یہ بڑی کمزوری رہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں نہیں کام کر رہے ہیں. کئی ایسے وقت آئے ہیں جبکہ دائرے سے آگے نکل کر دوسروں کے مسائل زیادہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی جو خود کے مسائل ہیں ان میں کمزوری ان کو فوکس نہیں کرتے. صحیح ہے. طارق افضل آپ کی طرف آگے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ داخلی استحکام، سیاسی استحکام لانا ہوگا. آپ نے بھی کہا کہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی،
جب تک آپ کے اندر سیاسی استحکام، آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب اگر ہم حکومت کی تو بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن بھی حکومت گرانے کے در پہ. آج مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی کی اگر ہم مثال لیں تو مولانا نے تو کہہ دیا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے وہ تو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے اور حکومت کا خاتمہ کروا کے ہی دم لیں گے. تو ایسے پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے 3 ماہ یا 6 ماہ میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس وقت اپوزیشنی حکومت میں سے کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم واقعات کو دیکھیں 1 سال پہلے ساری کی ساری اپوزیشن اس بات پہ متفق تھی کہ ہم نے حکومت کو گرانے کی بات نہیں کرنی، ہم نے اس حکومت کو پورے 5 سال دینے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج 1 سال بعد اگر ساری جماعتیں نہیں تو ان میں سے کچھ لاک ڈاؤن کرنے کی بات کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 1 سال میں اس کے لیے کوشش نہیں کی گئی، اپوزیشن کے اس رویے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر وہ اور طرح سے سوچتی ہیں، اور جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو پھر وہ اور طرح سے سوچتی ہیں. آج کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، بڑے سینسٹیو حالات ہیں، سب کو قومی اتفاق رائے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایسے ہی کہتی ہیں. اب آج کی جو حکومت ہے جب وہ اپوزیشن میں تھی، میں آپ کو پلوامہ کا واقعہ یاد کراتا ہوں. میرا خیال ہے کہ غالباً وہ سپٹمبر کی کوئی تاریخ تھی 18 یا 20 کو جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت بھی اس وقت کی حکومت نے جوائنٹ سیشن بھی بلایا، اس وقت کوشش بھی کی کہ کشمیر کی پالیسی پر ایک بالکل ہم نے طارق صاحب یہی دیکھا ہے حکومت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری بات سن لیجیے، اصل میں ٹائم کم ہے، میں نے کہا رانا صاحب کو کامنٹ لے لوں. علی عابد صاحب سن لیجیے نا، علی عابد صاحب سن لیجیے. بات جو ہے نا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ اس کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے. میری بات سن لے پوری. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس اجلاس میں نہ آئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا ان دنوں میں جب کہ پلوامہ ہوا تھا، اور پورے ملک کو قومی اتفاق رائے چاہیے تھا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماضی میں جو آج کی حکومت ہے وہ اپوزیشن میں جب تھے وہ کیا کرتے تھے، اور جو اگر آج کی اپوزیشن کر رہی ہے تو وہ بھی غلط کر رہی ہے، اور اگر آج کی حکومت نے کل کیا تھا تو وہ غلط ہے. لیکن ہمارے ہاں غلط مثالیں خود لوگ قائم کرتے ہیں، اس کو بعد میں آنے والے فالو کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب اب ذرا شارٹلی آپ بھی لاسٹ کامنٹ کر دیجئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ حکومت نے کہا کہ یہ جو پہلا سال تھا وہ اصلاحات کا سال تھا، اب تعمیر کا سال ہے اور اس کے بعد ترقی کے سال ہوں گے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 دنوں کے وعدے کیے تھے، پھر 200 دنوں کے وعدے کیے، پھر 1 سال کا وعدہ کیا، ابھی تک وفا نہیں ہوا. آپ کو کچھ امید ہے کہ اب دوسرے سال میں جس طریقے کی بات کہی جا رہی ہے کہ تعمیر کا سال ہے، ہوگی کچھ تعمیر؟ دیکھیں اگر اس وقت بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی نا، جہاں پہ آرمی اور حکومت ایک پیج پہ ہو، ٹھیک ہے، اور پالیسیز جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہو، ٹریک پہ مجھ سے کہ ٹریک پہ ساری چیزیں چل رہی ہوں، اور اگر پھر بھی نہ کر سکے حکومت ڈیلیور تو یہ بڑے انفارچونیٹ ہوگا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چیزیں ٹریک پہ چڑھ گئی ہیں. ان دا ڈیز ٹو کم منتھس نہیں، میں ڈیز کی بات کریں، ان دا ڈیز ٹو کم یہاں پہ آپ چینجز دیکھنا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں انف از انف، اب حکومت کو ہر صورت ڈیلیور کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر غضنفر علی ریٹائرڈ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب کو ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے. آنے والے پروگرامز میں ایک بار پھر ان کو لینے کی کوشش کریں گے. اور ناظرین پروگرام کا اختتام اسی ایک بات پر کروں گا کہ اب 1 سال گزر گیا ہے، حکومت نے کہا کہ یہ اصلاحات کا سال تھا، اب انہوں نے کہا ہے کہ جو اگلا سال ہے، یعنی کہ یہ جو سال ہے وہ تعمیر کا سال ہے، اور اب عوام ہر صورت چاہتے ہیں کہ یہ تعمیر کا سال تعمیر کے سال کی صورت ہی مکمل ہو تاکہ اگلا سال ترقی کا سال ثابت ہو سکے. مجھے دیجیے اجازت.